بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی جو مذمت کی ہے تو اسے بچنا چاہیے، اور مال اس کے لیے پسند کیا ہے جو خدا کا عاشق ہو، نبی کا عاشق ہو، صالح ہو۔ کہا نعم المال الصالح رجل الصالح، بہت اچھا مال ہے صالح آدمی کا۔ وہ صالح کون سا؟ تمہاری طرح چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ لوگ میمن کی ذات ہو، چنوٹ کی ذات ہو، شیخ کی ذات ہو، کیا بن رہے ہو؟ ایسے صالح نہیں چاہیے آقا جی کو، چنوٹ کی اور میمن کی ذات والے۔ حضرت عثمان جیسی مثال ڈھونڈو کہ وہ خود زیتون سے تیل تیروات کو کھاتے تھے، اور غریبوں کو امراء کا کھانا، یہ صالح تھے، امراء کا کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے نام پہ قربان رہتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں بھی ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا اور اناج بہت مہنگا ہو گیا۔ جب اناج بہت مہنگا ہو گیا تو آپ پتہ ہے جو لالچی لوگ ہیں یا یہ ذخیرہ کرتے ہیں، ان کو بہت اچھی لگتی یہ باتیں، لوگ مصیبت میں آئے اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ کے 200-300 اونٹ آئے، آپ لے گئے بازار میں، ادھر سے اناج کی کمی تھی، اتنی بڑی رقم آپ کو دے رہے تھے، آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، ان کے سے زیادہ تو کوئی نہیں دیتے، کافی زیادہ۔ آپ نے کیا، غریب اس وقت مصیبت میں ہیں اور فقر فاقے میں ہیں، یہ جتنے 100 اونٹ ہیں یہ سب غریبوں میں تقسیم کرو، اس سے زیادہ مجھے کیا، میں جو اللہ میں پر راضی ہوگا اس کی رحمت کی وسعت ہوگی۔ یہ صالح تھے۔ یہ تم لوگ ایسا کر سکتے ہو؟ اس کا عشر عشیر بھی کرو تو خدا کا، وہ بھی تم میں نہیں ہے عشر عشیر۔ اور آقا جی ان کو نوازتے تھے۔ ایک آدمی کو بھیجا حضرت عثمان کے پاس کہ جاؤ ان سے تمہارا قرضہ، آقا قرضہ نہیں اتار سکتے تھے، آقا ان کو خوش کرنا عثمان کو کہ تم سخی ہو، خدا کی محبت میں صالح ہو، کہ اس کو بولو تمہارا قرضہ اتارے، رسول اللہ نے بھیجا۔ تو آدمی آیا تو دیکھا عثمان گھر میں رضی اللہ بات کر رہے، بیوی کہ تم تیل زیادہ جلاتی ہو، کم کرو، اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو قرضہ اپنا لینا ہے، تو تیل پہ جھگڑا ہو رہا تو میرا قرضہ کہاں ادا کریں گے؟ تو تھوڑا بیٹھ کے جانے لگا۔ آپ نے اس کو بٹھا بھائی کیوں کچھ بتاؤ؟ اس نے کہا ملاقات زیارت ہو گئی، بس چلتے ہیں۔ تو آپ نے جبر کیا تو اس نے کہا میں مقروض آدمی، میں آقا جی کے پاس گیا، آقا جی نے کہا جاؤ عثمان کے پاس بولو کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے اور آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو یہ نبی کا مجھے بھیجا، لیکن آپ تیل پہ گھر میں جگہ رہے تو قرضہ کہاں سے ادا ہوگا؟ کہا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، خدا رسول کا معاملہ محبت کا علیحدہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہے۔ پھر وہ آقا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آدمی کو لے گئے، اندر جو مال کے یعنی بھرے ہوئے کمرے تھے، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ جتنا قرضہ ہے اتنا اٹھا لو، یہ نہیں کہا جتنا اٹھا سکو اٹھا کے لے جاؤ۔ دیکھا یہ سارے تم ایسا کرتے ہو چمڑی دمڑی والے؟ خدا کا خوف کرو، کچھ ان چیزوں کو یاد کرو۔ اگر خدا سے رابطہ، محبت کا رابطہ رکھنا ہے تو حضرت عثمان نے دیکھو کیسا معاملہ کیا، لوگوں کو، غریبوں کو امینوں کا کھانا کھلانا، ایسا دسترخوان بچھانا، اور خود رات کو صدقے سے روٹی کھانا تاکہ قرآن پڑھتا رہوں ساری رات اور اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ ان مثال اگر تم ایسے ہو جاتے تم کو کروڑوں بھی خدا دے اچھا ہے، لیکن تم کو کروڑوں دے تو تم لوگ عذاب میں آ جاؤ گے، کیونکہ تم لوگ دنیا کے عاشق ہو۔ تم کو ایک وقت کی روٹی ملے، ایک وقت کی نہ ملے، ایسے ٹھیک رہے گا، کیونکہ تم لوگ ایسے لوگ ہو، مرغی جب چرب ہو جاتی اس کا انڈا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو تم لوگ چرب جو ہوگا نا، تم لوگوں کو خیر سے شیطان نے روک دیا ہے۔ اسی میں ایسے حالات دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔